مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا اقبال شاہد صاحب، آپ ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر میاں عبد الوحید صاحب ایک سینئر تجزیہ کار ہے، انہوں نے مجھے اسٹوڈیو جوائن کیا. تو ناظرین، جو سیکنڈ سیگمنٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس بریفنگ ہے ہم اس کو جو ہے نا ڈسکس کریں گے، جن کا بیان ہے کہ گڈ گورننس کے بغیر ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے، گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر میاں عبد الوحید صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر میاں وحید صاحب، یہ محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ آنا، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ ہے، اور تقریباً انہوں نے بھی وہی بات کی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں سے بھی یہ بارش کا پہلا قطرہ آ رہا ہے یہ ٹھیک آ رہا ہے کہ گڈ گورننس بڑی ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اداروں کی کارکردگی جو ہے اس وقت وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس پہ. اور اس پہ بھی ہمیں سب سے پہلے اگر اداروں کی کارکردگی ٹھیک ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے پارلیمنٹ کا کردار بھی وہ بڑا اور زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے. یہ اس میں آزادی رائے کا جو ہمارا ہے اس میں بھی اس کو بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے. ہماری جوڈیشری کو، خاص طور پہ ہماری جوڈیشری کو بڑی سٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس کی دیانت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو. اور جو اس سے پہلے میرے پیش رو ہمارے سینیٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارا الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے وہ اس پہ بھی ایک کویسچن مارک ہے، اور اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ہمیں مجھ سے پوچھا جائے کسی ایک ادارے کو آپ ٹھیک کرنے کی ہے تو وہ صرف اگر ایک ادارے کو آپ ٹھیک کرنے سے کچھ معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے، جس کی دیانت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو. یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ جہاں پہ جن ممالک کے اندر جمہوری نظام ہے اور اس کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹرانگ اسی طرح سے ہی ہوئے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ادارے کو آپ سٹرانگ کر دیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے ایسا کوئی معاملات کریں جس سے اس کو قوم بنا دیں. جب اگر آپ اس کو قوم کی طرف بنا دیں، یہ سوئی ہوئی قوم ہے اور یہ جاگ جائے، اور پھر یہ جاگ جائے تو پھر دیکھیں کہ یہ دنیا کی نمبر 1 قوم بن سکتی ہے. وہ بھی ساری کی ساری کوالٹیز اس میں موجود ہیں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ اس طرف بھی اقدامات کرنے ہوں گے. ہمیں اویئرنیس کمپینز چلانی ہوں گی. ہمیں ملاوٹ کا خاتمہ جو اس ملک کے اندر سے بڑا ایک نسور ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو آپ نے دور کرنا ہو. اس کے اوپر قانون سازی کرنی ہوئی، قانون سازی اداروں کو سٹرانگ کریں آپ اس کو. پھر دیکھیں گے آپ کے معاملات کانسٹیٹیوشنل جو ہے، ہم روزانہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہیں جس کی کبھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم اس پہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک آئین کے اندر اگر آپ کو ضرورت ہے اور اس سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ آپ کریں. اور اسی طرح پھر اگر آپ انتظامی لحاظ سے آپ اگر صوبے نئے بنانا چاہتے ہیں تو وہ نسلی بنیادوں کے اوپر صوبے نہیں بننے چاہیے اور علاقائی بنیادوں کے اوپر صوبے نہیں بننے چاہیے. انتظامی امور کے لحاظ سے صوبے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح اور کنسنسس ہو، اور پھر صوبوں کے درمیان میں ہمیں یہ جو نفرت کا ایلیمنٹ ہے اس کو نکالنا ہوگا. یہ بہت سارے مسائل ہیں، اور لیکن یہ مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جس کو آپ حل نہ کر سکتے ہوں. یہ راتوں رات مسائل حل ہو جانے والے ہیں. آپ ادارے مضبوط کر دیں اور پھر دیکھیں کہ ادارے جب مضبوط کر دیں گے تو پھر اس ملک کے کمزور ترین افراد بھی مضبوط ہو جائیں گے. اور پھر ادارے، آخری بات اس کی، اور اگر خدا نہ خواستہ ادارے کمزور ہوں گے پھر مضبوط ترین افراد بھی کمزور ہو جائیں گے. تو خدارہ اداروں کو ہمیں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اقبال شاہد صاحب، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو پریس بریفنگ، انہوں نے یہ بات بھی کہا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے محسن نقوی کی، یہ ان کا انفرادی بیان ہے. یعنی یہ حکومت کا، ان کا کہنے کا مقصد حکومت کا بیان نہیں ہے. جو یہ بیان دے رہے ہیں جس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کا مطلب گڈ گورننس کچھ کرنا پڑے گا.
اچھی حکمرانی پاکستان کے عوام کا حق ہے, انہیں اس کی ضرورت ہے. پاکستان کے نوجوان ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, تو پھر یہ کیا یہ بھی ان کے انفرادی بیان ہے؟ بہت شکریہ. اصل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر سے بڑے احترام سے بات ہے کہ ان کا ذاتی بیان ہے. وہ حکومت کا حصہ ہیں, وزیر داخلہ ہیں, وزیر خارجہ ہیں, پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں. ایک عام ذمہ داری پہ فائز ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ کے بھی وہ چیئرمین ہیں, پوری دنیا کی ان کو ذمہ داریاں ملی ہوئی ہیں. جہاز وہ خریدنے جاتے ہیں جب بلوچستان میں 200 لوگ مر رہے ہوتے ہیں. جی میاں عبدالوحید صاحب, یہ گڈ گورننس بغیر ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے. گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب یہ پریس بریفنگ میں فرما رہے تھے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گڈ گورننس کے بغیر آپ کے معاملات حل نہیں ہو سکتے, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے اداروں کو اگر آپ مضبوط نہیں کرتے اور اس کے بغیر بھی آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اگر دوسرے صوبے بھی بنانا چاہتے ہیں, اگر وہ آپ انتظامی امور کے لحاظ سے دوسرے صوبے بنانا چاہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا شاید کسی کو. اور اگر آپ نسلی بنیادوں کے اوپر, آپ اس کو علاقائی بنیادوں کے اوپر آپ اس نئے صوبے بنائیں گے تو وہ انارکی صوبے کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. وہ آپ یہ کہہ سکتے جس طرح محسن نقوی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, بلکہ اس نے تو ایڈریس کیا ہے نا. وہ اکنامک جو سمٹ تھا, اس سمٹ کے اندر اس نے بیان دیا, سٹیٹمنٹ دی. اب وہ آپ اس بیان کو دیکھیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کو دیکھیں نا, دونوں یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں. اس میں انہوں نے صوبے کی بات نہیں کی, انہیں گڈ گورننس کو جو ہے نا اس پہ سوال اٹھا دیا. میں نے تو دونوں کو کور کیا ہے کہ میں نے دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد میں نے جو بات میں نے کر رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے اور جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے, میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو عوام کی رائے ہے میں اس کو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ عوام کی رائے کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ نسلی بنیادوں کے اوپر آپ صوبے نہ بنائیں. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اداروں کو مضبوط کریں. لوگ یہ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اداروں کو مضبوط کریں. آپ اس ادارے کو, سب سے اگر بڑا ضروری کوئی ادارہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو وہ الیکشن کمیشن کا, اور پھر ان لوگوں کے اوپر وہ محیط ہو کہ جن کی دیانت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو. پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو ادارہ ہے وہ بڑا ضروری ہے, اس کو جو ہے اس کو سٹرانگ ہونا چاہیے, اور اس پہ بھی ان لوگوں کے اوپر وہ بیس کرتا ہو کہ جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو. آپ اکراس دا بورڈ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ کے معاملات بہت سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس وقت. آپ کا سب سے بڑا ضروری دو اداروں کا بڑا ضروری ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک الیکشن کمیشن کا ادارہ اور دوسرا آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا, اور تیسرا جوڈیشری جو ہے اس کو کرنا بڑا ضروری ہے. کہ یہ جیسے کہ میرے پیش رو سینیٹر صاحب نے بھی جو فرمایا تھا تو وہ اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے آپ کو. یہ آپ اگر اس طرح سے معاملات, یہ گڈ گورننس میں آتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہے. آپ اگر چاہتے ہیں نئے صوبے تو یہ بھی گڈ گورننس کے معاملات میں آتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں تو یہ بھی گڈ گورننس میں ہی آتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے ہمیں. اور پھر ہم کو ایک ایسی کمپین بھی بنانا ہوگی کہ جس میں آپ قوم بنانے کی طرف جو ہے اقدامات آپ کو کرنے ہوں گے. یہ سوئی ہوئی قوم کو آپ کو جگانے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کی بہترین قوم بن سکتی ہے. اب معاملات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو نظام ہے, معاملات پہ جو کے آپ کے امور ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب اس ملک میں ملاوٹ اس حد تک چلی گئی ہے, میرے خیال دنیا میں شاید کسی ملک میں اتنی ملاوٹ ہوتی ہو. وہ آپ کی قانون سازی جو ہے, وہ آپ کے ادارے جو قانون ساز ادارے ہیں وہ بھی, امپلیمنٹیشن کے ادارے بھی, اور جو قانون سازی جہاں پہ آپ نے کرنی ہے وہ بھی, پارلیمنٹ کا بھی جو ہے وہ بھی, اس کو سٹرانگ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ جب یہ سارے کریں گے یہ گڈ گورننس میں آتے ہیں. اور یہ جب آپ کا یہ معاملات سارے آپ ٹھیک کریں گے تو اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے کہ کتنے نیچے تک اس کے جائیں گے. یہ کامن مین کو فائدہ بنے گا. اور پھر جب آپ ادارے مضبوط ہوں گے تو سٹیٹ مضبوط ہوا کرتی ہے. جب ادارے خدا نہ خواستہ کمزور ہوں گے تو سٹیٹ کمزور ہوگی.
اور جب پھر اسٹیٹ کمزور خدا نخواستہ ہوگی تو پھر مضبوط ترین افراد بھی کمزور ہوں گے، اور جب ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر کمزور ترین افراد بھی مضبوط ہو جائیں گے. تو یہ معاملات کو ہمیں دیکھنا ہے. ہم نے ایک کامن مین کو جو ہے وہ کیا آپ اس کو ریلیف دیتے، یہ گڈ گورننس پہ آتی ہے ساری چیزیں. جی ٹھیک. اقبال شاہد صاحب، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا ہے کہ انسداد دہشت گرد سیکورٹی معاملوں پریس بریفنگ دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان ان کا ذاتی رائے ہے، تاہم گڈ گورننس کے بغیر آپ معاملات حل نہیں ہو سکتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے معاملات اس وقت تک حل نہیں ہو جب تک گڈ گورننس نہیں ہوگی. تو کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بیڈ گورننس ڈیلیور کر رہی ہے؟ اصل میں ہو یہ رہا ہے سر کہ جو اس وقت مقتدر ہیں، وہ صوبائی ہو حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، یا مثلا ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں، جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں واقعی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کہہ کس کو رہے ہیں، یا کہ ہم بے بسوں کو کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس کرو. یعنی گڈ گورننس کا فالو اپ آپ دیکھیں کہ انہی کا جو غیر منتخب نمائندہ وزیر داخلہ ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہے، اس یہ نہیں پتہ ووٹ کس نے دیے ہیں، وہ سینیٹر بن گیا، وزیر داخلہ بن گیا، وزیر خارجہ کے کام وہ کر رہا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر کے وہ کام کر رہا ہے، باہر کے ملکوں میں وہ جا رہا ہے. اس سے سب سے زیادہ دنیا میں جو سفر کیا ہے انہوں نے کیا ہے. تو اس کو اگر دونوں کو ملا کے دیکھا جائے، لوگ صبح سے بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی، یعنی آپ محسن نقوی صاحب کو فیصلہ آباد کا گھنٹے گھر سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب بھی وہ خواہش کریں وزیر اعظم بن سکتے ہیں، صدر بن سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے. اب یہ کہاں سے بنے گی، عوام تو بنا نہیں رہی. تو جو ہم خواب دکھا رہے ہیں کہ جی گڈ گورننس ہونی چاہیے، گڈ گورننس کی میاں صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں، خدا رب ہم خود انتظامیہ میں رہے ہیں، ہمارے نیازی صاحب رہے ہیں، یہاں کوئی سیٹ کے اوپر خاص طور پر مجھے بتائیے جو ریٹائر کسی ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، واپڈا ہو، نیپرا ہو، پیمرا ہو، نادرا ہو، کوئی بھی آپ لے لیں، کوئی مجھے بتا دیں کوئی جوان آدمی جدید دور کا جس کے پاس سائنسی ڈگریاں آکسفورڈ کی وہ لگا ہوا ہو. وہ جب ایک جگہ سے آپ آتے ہو، جس طرح جوڈیشری کا بھی یہی ہے، بڑے سے بڑے اداروں میں بڑی بڑی تنخواہیں لے کے، اتنی ہی پینشن لے کے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ جب بات ہو رہی ہے تو سچی بات پاکستانی عوام جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ کیا کرے. اور آپ نے کہا پاکستانی قوم سوئی ہوئی یا کبھی اٹھ بیٹھے، تو مجھے بتائیے اٹھ کے جائے کہاں، باہر کے ملک نکل جائے، کیا کرے یہ؟ اس کے پاس استحقاق کیا ہے؟ پاکستان میں 62% جوان لوگ موجود ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور خواب بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا سویلائز کسی دنیا کے ملک میں ہوتا ہے کہ بے روزگاری میں آپ وہ قسم کے کاسمیٹک قسم کی سکیمیں بنائیں جس کا کوئی عوام کو فائدہ ہی نہیں ہے. آپ نے بازار صاف کیے ہیں لیکن ریڈی والوں کو اٹھایا. گڈ گورننس کیا ہے؟ کیا مالیاتی لحاظ سے ہم کہاں ہیں؟ 47,000 ارب سے ہم نے پہنچا دیا 50,000 ارب، اور ہم نے بڑھا کے 97,000 ارب کر دیا قرضہ. پھر میرٹ کا وہ دھجیاں ہم نے اڑائی ہیں کہ کوئی بھی افسر جو انصاف کرنا چاہے وہ اس کی پوسٹنگ ہوتی ہی نہیں. پھر یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. جو مین پوسٹنگ ابھی بھی مجھے بتائیے کہ پنجاب کا آئی جی 4 سال لگا رہا، اب ڈی جی ایف آئی اے ہے، اور جہاں سی سی پی او جو بھی نئے سے نئے بندہ آتا ہے وہ ہٹا کے تو دکھائے. 4 صوبوں میں 4 چیف سیکرٹری بڑی 3 سال گزار کے ہٹے. اب بیوروکریسی بھی ایک پارٹی بن چکی ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں خودکار نظام ہونا چاہیے؟ نہیں، ہوتا رہا ہے یہ 1970 تک. آپ دیکھیں اگر آپ کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو آپ لکھا ہوا ہے کہ آپ 3 سال وہاں رہیں گے. جب آپ میکسیمم جب آپ اپنا سامان اتاریں گے وہاں متعلقہ تھانے میں جا کے تو سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا نیا ایس ایچ او یا ڈی ایس پی آ گیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے گزارا کرنا ہے. اور اسے بھی ڈر رہتا تھا کہ 3 سال گزارنا ہے، تو میں نے گزارنا، میری شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ٹرانسفر درمیان میں ہونی ہو تو یہ سیکرٹری لمبی بات ہو جائے گی. میں اصل میں یہ بات کرنا چاہتا تھا ہو کیا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے بتائیے کہ محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے اس سے ہاہاکار مچی ہوئی ہے، لوگ بڑی لٹیاں ڈال رہے ہیں جی، بڑا کمال بات کی ہے. پہلا شخص ہے جس نے پنجاب پر غیر آئینی طور پر انٹرم میں 3 مہینے وزیر اعلیٰ کے طور پر سال پوری حکومت کی. پاکستان کی آئینی خلاف ورزی ہوئی نہیں، وہ تو چیف جسٹس نے اس کی اجازت دی ہے نا. میں کہتا ہوں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، پاکستانی قاضی فیض عیسیٰ نے الیکشن کو جو ہے نا جو ہونے تھے غالباً وہ نہیں سر، پھر بھی نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں آج تک تو ایسا نہیں ہوا نا، پہلی بات. اور دوسرا
جو انٹرم گورنمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے اسے مالیاتی ایکسپینڈیچر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بڑے بڑے کیئر ٹیکر کی بات کریں, انٹرم اور چیز ہے کیئر ٹیکر. کیئر ٹیکر, ہاں کیئر ٹیکر جو تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ صرف الیکشن پر فوکس رکھتی ہے, الیکشن کروانے کے لیے آتی ہے, چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آ جاتے ہیں جی, اب وزیر داخلہ کا سب سے مصروف پورٹ فولیو ہوتا ہے, ذمہ دارانہ ہوتا ہے, تو جب وہ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس نہیں ہے تو گڈ گورننس میں یہ شامل نہیں ہے. اگر نہیں یہ اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر بھی بتا دیں, اگر شامل ہیں تو یا خود ریزائن دیں یا حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یعنی آپ سٹیپ ڈاؤن کی بات کریں, ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. جب ابھی چارج شیٹ کاکروچ پارٹی کا جو پاکستان میں ایک نئی پارٹی بن گئی ہے, اس کا شیراز الطاف ہے, اس نے کہا کہ ریزائن دے. وجہ یہ اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ 4 سال کشتی رانی کرتے رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکے, حصہ رہے ہیں تو کچھ نہیں بدلا, تو پھر یو آر دا آلسو رسپانسیبل سر. وجہ یہ ہے کہ اس نے نقوی صاحب نے پھر اس سے فورم میں بات کیا جو غیر نمائندہ ہے. میں دوبارہ آتا ہوں سر, میں میاں صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ ڈی جی ISPR صاحب نے کہا مسائل حل نہیں ہو رہے, بات سن رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اچھی حکمرانی پاکستان کے عوام کا حق ہے, انہیں اس کی ضرورت ہے. اب ان کو کیسے پتہ چل گیا اب ان کو اچھی حکمرانی جو عوام کی ضرورت ہے؟ لائے تو یہ لوگ تھے میں موجودہ حکومت کو. سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو مجھے جن چیزوں کا ادراک ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ادارے کو, جہاں سے آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن کا جب ادارہ آپ کا سٹرانگ ہو جائے نا ایک ہی, تو آپ کے پارلیمنٹ بھی سٹرانگ ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پہ تو معاف کیجئے, یہاں پہ اربوں روپے ایک ایم پی اے, میں بہت سارے ایم پی اے کو جانتا ہوں کہ جو اربوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں. اب کیا یہ سراسر آپ کی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ آپ پیسے کے بل بوتے کے اوپر پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں, کردار کے بل بوتے پہ آپ نہ پہنچے, آپ ملک سے پیار کرتے ہوں, آپ درد دل رکھتے ہوں, آپ نہ پہنچے, آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہوں, آپ نہ پہنچے, آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکے, جا کے لیجسلیشن کر سکے, آپ نہ پہنچے اور پیسے کے بل بوتے پہ آپ چلے جائیں, تو یہ ایک بہت ہی, اور آپ جیسے درد دل رکھنے والے لوگوں کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور وہ جا کے اپنا کردار ادا کریں, تو پھر ڈیفینیٹ آپ کا جو چیف منسٹر ہوگا وہ پھر وہ ٹھیک ہوگا, آپ کا پرائم منسٹر بھی ہوگا. اب جب آپ کی 62 اور 63 کے اوپر آپ پورے اترتے ہوں اور پھر وہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ پہنچیں گے تو ڈیفینیٹ اس کے نتائج کچھ اور ہی نکلیں گے. پھر آپ کا چیف منسٹر بھی بہت اچھے لوگوں میں بہت اچھا چیف منسٹر ہوگا, اچھے لوگوں میں بہت اچھا چیف منسٹر ہوگا, اچھے لوگوں میں بہت اچھا پرائم منسٹر ہوگا, جو وہ آپ جو ڈلیور بھی کر سکے گا. اب معاملات یہ ہوتے ہیں کہ پیسے کے بل بوتے پہ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو پھر آپ نے مال لگا کے پھر مال ہی بنانا ہے, پھر آپ کے معاملات تو ٹھیک نہیں چل سکتے. تو اس کے لیے بڑا ضروری, اور یہ پھر ساری جماعتوں کے اندر بھی یہ دیکھ لیں کہ جو جماعتوں کے اندر اچھے لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیر تک چل رہے ہوتے ہیں. ہر جماعت کے اندر ہے, وہ پیپلز پارٹی کے اندر, وہ PTI کے اندر, وہ مسلم لیگ کے اندر, وہ جو درد دل رکھنے والے وہ پچھلی صفوں میں ہیں, اور جو میرے جیسے پیسہ کے بل بوتے ہیں پہ آ جاتے ہیں وہ اگلی صفوں میں وہ سینیٹر بھی بن جاتے ہیں, وہ MNA بھی بن جاتے ہیں, وہ MP بھی بن جاتے ہیں, اور پھر پیسہ لگا کے پھر وہ منسٹر بھی بن جاتے ہیں. بھائی دیکھیں یہ ایک ہی ادارہ ہے جو آپ کو بہتر لوگ پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے, وہ الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے. آپ کی پارلیمنٹ سٹرانگ ہو جائے گی جب یہ ادارہ سٹرانگ نہیں. الیکشن کمیشن کی آپ بات کیوں, وہ جماعتیں گئے نا کہ جماعتیں اگر صحیح بندے اپنے نومینیٹ کرے نہیں, لیکن دیکھیں نا ذمہ داری کس کی ہے. 62-63 پہ پورا اترنے کے لیے الیکشن کمیشن کی 62 تو اڑ گئی ہے, 63 اڑی ہے کہ بس اقبال شاہد صاحب کون سی اڑی ہے؟ ساری اڑ گئی ہیں, کوئی بھی نہیں امپلیمنٹ ہو رہی. وہ 26ویں ترمیم استائی میں وہ اڑ گئی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جو جس نے 50 کروڑ کا جس نے اب اڑا دی, اس لیے اڑا دی کہ بھئی اس پہ آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن نے مجھے جو ضابطہ الیکشن جب انہوں نے مجھے عدم اعتماد کے تھرو جب یہ حکومت آئی مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ اخلاق بنایا ہوتا ہے کیا اس پہ وہ امپلیمنٹ کرتا ہے یا کرواتا ہے؟ مکمل طور پر نہیں ہوتا, اور اس کی وائلیشنیں جماعتیں بھی کرتی ہیں, کینڈیڈیٹس بھی کرتی ہیں. لیکن میاں صاحب یہ دنیا کا کوئی بھی الیکشن سسٹم ہے نا, اس میں
انفرمیٹیز irregularity تو ہوتی رہتی ہے. تھوڑی ہے نا, ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں تو آپ دھاندلا ہاں, تو ہمارے ہاں تو یہ معاملات ہے کہ ایک جنرل ایک کینڈیڈیٹ رات کو جیت کے سوتا ہے اور اگلے دن جب وہ اٹھتا ہے تو وہ ہارا ہوا ہوتا ہے, کہ جو پیسے کے بل بوتے کے اوپر. یہ معاملات کو آپ کو دیکھنا ہوگا, یہ بڑی ضروری ہے. بڑی اچھی بات. اچھا اپنا اقبال شاہد صاحب DGISPR صاحب نے ایک اور بات کی, اس نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے. انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلائے. تو انہوں نے کہا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جس کو فوجی حکومت چلایا وہی ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے. یہ اچھا کیا انہوں نے وضاحت کی ہے, کیونکہ بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہوا تھا فوج کے خلاف کہ ہارڈ اسٹیٹ اس وقت پاکستان میں جہاں کوئی قانون انصاف نہیں ہے, عدالتیں نہیں ہیں, ادارے نہیں ہیں. یہ باقاعدہ ایک مہم چلی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین اور قانون پر وہ عمل درآمد نہ کریں. یہ اچھا کیا انہوں نے, میں اس کی وضاحت کو ہم تو مانتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ جب خواجہ آصف وزیر دفاع کہتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر دفاع تمام فورسز کے سب سے بڑے افسر ہوتے ہیں یا وزیر ہیں. قانون میں تو ایسا ہی ہے کہ وزیر دفاع تمام افواج سے اوپر ہے. جب وہ کہتے ہیں ملک میں ہائبرڈ سسٹم ہے, تو پھر یا ان سے وضاحت طلب کرنی چاہیے کہ یا بیان واپس لیں. صحیح کہ آپ نے ہائبرڈ کے ساتھ کی حکومت تو آپ کر رہے ہیں, تو اگر ہائبرڈ کر رہے ہیں تو پھر ذمہ داری برابر ہے. دوسرا گورننس کے بارے میں انہوں نے جو کل کا یہ کام چلا ہوا ہے, ظاہر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو منصوبہ نہیں. آج انہوں نے کی ہے, آج کیا نا, مطلب نقوی صاحب نے کل کیا. انہوں نے اکنامک جو ہے فورم تھا, سمٹ تھی, اور انہوں نے خود پتہ کیا کیا, انہوں نے تھوڑی دیر اس سے پہلے صبح کے کہا ہوا تھا پریس کو کہ آپ نے ضرور آنا ہے. اکثر ہوتا تھا کہ اکنامک وغیرہ میں بہت کم لوگ جاتے ہیں, اور انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ ان کی منسٹری نے لوگوں کو کال کیا کہ کوئی بات کرنی ہے. یعنی یہ باقاعدہ طور پر مینج کیا گیا, میسج دیا گیا. اب یہ ہے کہ عوام کو چھوڑیں, لیکن جو میسج انہوں نے دینا تھا وہ دے دیا. مجھے لگتا ہے آصف علی زرداری کے ساتھ جو ملاقات ان کی ہوئی ہے, اس کے پس منظر میں ملک میں کوئی اہم چینج آ رہی ہے. اچھا ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوگا چاہتا ہے. ناظرین, جس طرح DGISPR صاحب نے کائناٹک آپریشن, ان کا پریس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ جو ہے وہ کائناٹک آپریشن کر چکے ہیں, جن میں تقریباً 31,080 بلوچستان میں کیے ہیں اور 7,177 جو KP میں کیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس میں جو 300 قریب جو آرمی جو پرسنل ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ جو اتنے لوگ جو ہے نا سویلین شہید ہوئے ہیں, جب جو دہشت گرد ہیں وہ تقریباً وہ 800 کے قریب وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو اس طرح انہوں نے اپنی جو کارکردگی ہے رواں سال کی 6 مہینوں کی بڑی زبردست ہے, انہوں نے بیان کی ہے. دوسرا جو ہے کہ جس طرح کہ محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو رہا ہے, پولیٹیکل بریک تھرو کی بات کر رہا ہوں, کہ تمام پارٹیوں کو ہم ایک امبریلے کے نیچے دیکھ رہے ہیں, جو ملک کے لیے, قوم کے لیے, جو اکنامکس جو ریفارمز کے لیے وہ اکٹھے ہوں گے. تب تک کے لیے ناظرین مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.